سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم اسلام آباد کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے پیر کو اڈیالہ جیل میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے ٹرائل کا باقاعدہ آغاز کر دیا اور استغاثہ یعنی پروسیکیوٹرز کو اپنے گواہوں کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت میں دونوں ملزمان کے خلاف پیش کیے گئے چلان کے مطابق اس مقدمے میں استغاثہ کے 28 گواہان کی فہرست پیش کی گئی ہے۔ ان گواہان میں سابق سیکرٹری خارجہ سہیل احمد، امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید، سابق وزیر اعظم اور اس مقدمے کے مرکزی ملزم عمران خان کے ساتھ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور سابق سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکر بھی شامل ہیں۔ دیگر گواہان میں وزارت خارجہ، وزیر اعظم سیکریٹریٹ اور کابینہ ڈویژن کے حاضر سروس افسران شامل ہیں۔ وکیل استغاثہ راجہ رضوان عباسی کے مطابق وہ جلد ہی گواہان کی فہرست متعلقہ جج کے اسٹاف کو فراہم کر دیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ چلان میں جن گواہوں کے نام دیے گئے ہیں ان سب کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے، بلکہ یہ استغاثہ کا استحقاق ہے کہ وہ ان گواہوں میں سے جس کو چاہے پیش کرے اور جس کو چاہے گواہی کے لیے عدالت میں طلب نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد استغاثہ کی جانب سے یہ کوشش کی جائے گی کہ جلد از جلد گواہوں کے بیانات کو قلم بند کروائے جائے تاکہ ملزمان کے وکلاء ان پر جرح کر سکیں اور اس مقدمے کا جلد از جلد فیصلہ ہو جو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہے۔ خیال رہے کہ اس مقدمے کی تفتیش کرنے والی ٹیم نے مختلف گواہوں کے بیانات اور پیش کیے گئے ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو سیکرٹ ایکٹ 1923 کی دفعہ 5 اور 9 کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا ہے۔ فوجی مقدمات کی پیروی کرنے والے وکیل افتخار شیروانی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس مقدمے میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہونے اور ان گواہان پر جرح کرنے کا عمل مکمل ہونے کے بعد عدالت ملزمان کا ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 342 کے تحت بیان ریکارڈ کرے گی، جس میں اس وقت تک پیش کی گئی شہادتوں کے بارے میں ملزمان کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ عدالت ملزمان کو یہ آپشن بھی دیتی ہے کہ اگر انہوں نے دفاع میں کوئی گواہ یا کوئی دستاویزی ثبوت پیش کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ ملزمان کے بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد فریقین دلائل دیں گے، جس کے بعد عدالت ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ سنائے گی۔ اس کیس میں خصوصی عدالت کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے کے بعد متعلقہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کیا جا سکے گا۔ واضح رہے کہ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف چارج شیٹ کے مطابق دونوں کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 5 اور 9 کے تحت ملزم ٹھہرایا گیا ہے۔ کیس کی چارج شیٹ میں الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے بطور وزیر اعظم غیر قانونی طور پر سائفر اپنے پاس رکھا۔ عمران خان نے سیکرٹ دستاویزات کو ممنوع مقام یعنی جلسے میں غلط طریقہ کار سے استعمال کیا، خفیہ معلومات کو غیر ضروری افراد تک پہنچایا۔ چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ریاست کے مفاد کے خلاف معلومات استعمال کرنے کے مجاز نہیں تھے۔ وزارت خارجہ نے اعتماد کرتے ہوئے سائفر سابق وزیر اعظم عمران خان کو فراہم کیا، مگر انہوں نے سائفر اپنے پاس رکھتے ہوئے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور اس عمل سے ملک کے سیکورٹی سسٹم پر کمپرومائز کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے اس عمل سے ریاست پاکستان کی سلامتی متاثر ہوئی۔ چارج شیٹ کے مطابق 28 مئی 2022 کو بنی گالہ اجلاس میں ملزم شاہ محمود قریشی کے ہمراہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے سائفر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ سابق وزیر اعظم نے بدنیتی کی بنیاد پر سائفر اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا۔ غیر مجاز ہونے کے باوجود سائفر غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 کے مرتکب ٹھہرے ہیں۔ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر خارجہ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے جرم میں معاونت کی جس طرح عمران خان نے جرم کیا۔ شاہ محمود قریشی بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 کے مرتکب ٹھہرے ہیں۔ دوسری جانب سینئر قانون دان اور سابق پروسیکیوٹر نیب عمران شفیق کے مطابق آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 اور سیکشن 9 کے تحت سزا 14 سال تک قید یا سزائے موت تک کی ہے۔ تاہم عمران خان پر جو جرم ثابت ہوتا ہے
इसकी सजा पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 2 साल तक ही हो सकती है। इमरान शफीक के मुताबिक 14 साल कैद या सजाए मौत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तब बनती है जब साइफर का कोड किसी को फराहम किया गया हो, जबकि इमरान खान पर इल्जाम है कि उन्होंने साइफर का मतन जलसे में बताया और साइफर को छिपाया गया है। इमरान शफीक के मुताबिक इस चीज का सबूत मौजूद नहीं है कि इमरान खान ने किसी को साइफर का कोड बताया है। सिर्फ साइफर का मतन, वो भी सच और झूठ का मलगूबा है, इसलिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक ही नहीं होता। उनको 2 साल तक सजा हो सकती है। साइफर को छुपाने से मुतालिक जुर्म में इमरान शफीक कहते हैं कि साइफर छुपाने का इल्जाम तब साबित किया जा सकता है जब साइफर कहीं से बरामद किया जाए या फिर यह साबित किया जाए कि इमरान खान ने साइफर किसी दुश्मन मुल्क को दिया है। इमरान शफीक ने कहा कि वजीर आजम ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स के कस्टोडियन या तो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं या फिर वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ये भी साबित करना होगा कि इस दस्तावेज के कस्टोडियन में इमरान खान भी शामिल थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।